لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ آپ تمامی حضرات کی خدمت میں درخواست ہے، مادر سرکار ابوالفضل بیوی جناب ام بنین سلام اللہ علیہ کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أجبته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.
برادران ایمانی کرم ہے حضرات شہادات معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا حور انسیہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بی بی سلام اللہ علیہ کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے دلوں کے خیمے میں اسے مہمان کیا جو رجب کی 13 کو کعبے میں آیا۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے دلوں کو پائے جناب امیر کی آہٹ پر دھڑکنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ فقرہ صرف ہے، پہلی بار فقرہ کہنے جا رہا ہوں جملہ۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے وقت موت وقت اجل دیدار علی کا شرف دے کے ہماری موت کو زندگی میں بدل دیا۔ کائنات کی عرضی روح موت سے ڈرتی ہے، موت کے نام پر غمزدہ ہوتی ہے، مگر اکیلے ہیں یہ دیوانے جنہیں بہلول نے دانائی سکھائی ہے کہ یہ موت کے نام پر خوش ہوتے ہیں، کہ انہیں پتا ہے کہ زیارت اس کی ہونے والی ہے، جس کا عشق ہلاکت کو شہادت میں بدل دے، موت کو زندگی میں بدل دے، بے حیثیت کو محترم بنا دے۔ مگر کمال مولا یہ ہے، کمال ہم کیا چاہتے ہیں انہیں، ہم تو ابھی کہیں قدم بھی نہیں جما پاتے۔ بعنوان محبت ہم تو یہ کہنے کے مستحق بھی نہیں ہیں کہ ہم آپ کو چاہتے ہیں، محبت تو وہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میرے چاہنے والوں گھبرانا نہیں، 3 منزلیں جو سب سے اہم ہیں وہاں میں تیری مدد کو آؤں گا، جب روح نکل رہی ہوگی جب بھی آؤں گا، جب قبر میں سب اکیلا چھوڑ کے چلے جائیں گے جب بھی آؤں گا، اور جب پورے صراط سے گزرنا ہوگا جب بھی آؤں گا۔ یہ وعدہ علی ہے، یہ امت کا وعدہ نہیں ہے، امامت کا وعدہ ہے۔
اللہ انشاءاللہ آواز دی جب مرنے لگو گے جب آؤں گا تاکہ تکلیف کم ہو جائے. جب قبر میں احساس تنہائی ہوگا جب آؤں گا تاکہ تم لاوارث نہ لگو. اور جب صراط سے گزرنے لگو گے تب میں آؤں گا. کہاں؟ پورے صراط پام ہوں گے, دروازہ جنت پر اس پار علی ہوں گے. یہ کیوں لگی ہے؟ یہ لائن لگی ہے, اس میں ہی قدر سب چل رہے ہیں. میں کچھ کہہ رہا ہوں, سب کے سب لائن میں لگے ہوئے ہیں. وہ ہے دروازہ جنت, یہ پل کراس کریں تو جنت میں داخل ہو. یہ جو پل ہے اس کے دائیں بھی کھائی بائیں بھی کھائی, ادھر گرے تو دوزخ, ادھر گرے تو دوزخ. سامنے سیدھے جانا ہے بالکل. دروازہ جنت پر کھڑے ہیں علی. اب روایت کہتی ہے کہ علی گزرتے وہ کو دیکھیں گے اور پھر دوزخ کو دیکھیں گے, آواز دیں گے ھذا لک ھذا لی ھذا لک ھذا لی ھذا لک ھذا لی. یہ تیرا ہے اسے لے جا, یہ میرا ہے اسے لے جا. یہ میرا اسے آنے دے. یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں انہوں نے سرکس تو دیکھا ہوگا اپنے بچپن میں. ایسا کون ہوگا جس نے سرکس نہ دیکھا ہو؟ تو آپ نے دیکھا ہوگا رسی پا ایک آدمی چل رہا ہے. رسی کتنی موٹی رسی ہوتی ہے؟ ارے رسی تو رسی ہے, چاہے کتنی موٹی ہو جائے. رسی پا ایک آدمی چل رہا ہے تو کیسے چل رہا ہے؟ ان کا ساتھ اس طرح چل رہا ہے کہ اس کے دونوں ہاتھوں میں برابر کی چیزیں ہیں. اس کے دونوں ہاتھوں میں برابر کی چیزیں ہیں. تو ایک چیز گرا دے کہنے اگر ایک چیز چھوڑ دے گا بیلنس بگڑ جائے گا. بیلنس بگڑ جائے گا. اس کا مطلب باریک رستے سے گزرنے کے لیے دونوں ہاتھوں میں بیلنس کا برابر ہونا ضروری ہے. ہم سب کے پورے صراط سے گزرنا ہے. اسی لیے نبی نے کہا ایک ہاتھ میں آ جاؤ میرے بھائیوں, آقا کے چاہنے والوں سے بتاؤ ایک میں دامن قرآن, ایک میں دامن اہل بیت, تاکہ بیلنس نہ بگڑے. بیلنس بگڑا تو کھائی میں گرے. اب سمجھ لیجئے اس پار کون رہ جائے گا, اس پار کون رہے گا. جس نے دونوں کا دامن تھامے رکھا وہی اس پار جائے گا, اور جس نے ایک کا دامن چھوڑ دیا وہ اس پار کیسے جائے گا. اچھا تو کل میں نے
بہن کی گفتگو کی تھی کہ سلام ہو اس ملکہ پر، سلام ہو اس شہزادی پر، سلام ہو اس آقا زادی پر، سلام ہو اس ثانیہ زہرا پر، سلام ہو اس شریکت الحسین پر، سلام ہو چلتے خیمے سے امامت کو بچانے والے پر۔ شب ہجرت سوئے تاکہ منصب کا فرق واضح ہو جائے، امامت کا کام بچانا ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، ہائے 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 ہائے، شب ہجرت اسی لیے سوئے تاکہ یہ پتا چل جائے امامت کا کام ہے بچانا کسے؟ نبوت کو۔ علی سوئے تو نبوت کو بچایا، کہیے تو جملہ کہوں جو نبوت کو بچائے اسے امامت کہتے ہیں، جو امامت کو بچائے اسے سایہ۔ آج کی گفتگو نازک ہے، چونکہ اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے، کیا عرض کروں، تیزی سے وقت گزر جاتا ہے، اور خاص طور سے محرم کا پہلا عشر محسوس بھی نہیں ہوتا کیسے چلا گیا۔ تو جو عرض کرنا چاہتا ہے ذاکر عموماً نہیں پڑھ پاتا، لیکن جو انہیں منظور ہو، تو وقت بہت کم ہے، جلدی جلدی چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے تاکہ آپ بھی روز محشر گواہی دیں کہ مولا یہ آتا تھا تو ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا، صرف آپ کی باتیں کرتا تھا، اس لیے کہ ان کی باتیں کیجئے تو پورے اسلام کی باتیں ہو جاتی ہیں۔ نماز ان کے ذکر میں، روزہ ان کے ذکر میں، حج ان کے ذکر میں، زکوٰۃ ان کے ذکر میں، انہی کے ذکر سے سلیقہ دعا ملتا ہے۔ خداوند عالم نے قرآن میں حکم دیا ہے دعا کرنے کا۔ آج کی گفتگو بھائی کے لیے ہے، کل کی گفتگو بہن کے لیے تھی، آج کی گفتگو بھائی کے لیے ہے، اور کچھ احکامات بھی ہیں۔ ہمارے برادر نے ایک پہلو کے لیے کہا ہے کہ اگر ممکن ہو میں کوشش کرتا ہوں اگر درمیان میں آیا تو ضرور، لیکن دلوں کے دروازے کھلے۔ مولا نے آپ پر کرم کر رکھا ہے، اہل بیت کے فضائل پر خوش ہونا یہ سب کے حصے میں نہیں آتا۔ اگر آپ خوش ہو رہے ہیں تو والدین گرامی کے حق میں دعا کیجئے، ماں کے حق میں دعا کیجئے، کتنی پاکیزہ ماں اللہ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے کہ ہم اہل بیت کے فضائل پر خوش ہو رہے ہیں اور ان کے مسائل پر گریہ کر رہے ہیں۔ اچھا تو آج بھائی کے لیے گفتگو ہوگی، یاد رہے خدا سے دعا کرنی چاہیے کہ پروردگارہ نہ دامن قرآن چھوٹے، نہ دامن اہل بیت چھوٹے۔ مگر دعا کا فلسفہ بھی ہے کہ لوگوں کو دعا کا سلیقہ آئے تو کریں، یہ بھی تو ایک فلسفہ ہے۔ جن کے مزاجوں میں فرعون بیٹھا ہو، وہ تو دعا مانگنا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ فلسفہ دعا یہ ہے آقا کے چاہنے والوں، دیکھیں شریعت کیا ہے، مذہب کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ بچوں سنو، نوجوان خاص طور سے سنیں، مذہب یہ کہتا ہے کبھی انا کی پرستش نہ کرنا، کبھی غرور کے پیچھے نہ بھاگنا۔ مذہب چاہتا ہے انسان بن کے رہو، مغرور نہ بنو، اس لیے کو غروری ابلیس کو شیطان بناتا ہے۔ تو اللہ نے بشریت کو غرور سے دور رہنے کے لیے کیا کیا طریقے سکھائے ہیں؟ دعا، ایک بندہ مومن اپنے حق میں دعا کرے، جیسے میں آپ کوئی بھی دعا کا چاہنے والا ہے، ایک شخص اپنے حق میں دعا کرے، ہو سکتا ہے اس دعا کے قبول ہونے میں دیر ہو جائے،
لیکن حکم یہ ہے کہ جب بندہ مومن دوسرے بندہ مومن سے ملے تو اس سے یہ کہے کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ اس میں فلسفہ کیا ہے؟ جب ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دعا کرے گا تو اللہ اس مومن کا وقار بچانے کے لیے دعا جلدی قبول کر لے گا۔ اللہ اس مومن کا وقار بچانے کے لیے دعا جلدی کر لے گا، قبول کر لے گا۔ اچھا اس میں فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ یہ ہے کہ جب تک ہم خود اپنے لیے دعا کر رہے ہیں ہم سمجھ رہے ہیں ہم ہی سب سے بڑے، لیکن جب ہم نے ایک بندہ مومن سے کہا ہم ذرا پریشان ہیں ہمارے لیے دعا کیجیے گا، تو اس سے کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے اسے اپنے سے بہتر جانا ہے، ہم نے اسے اپنے سے بہتر جانا۔ جب اس سے کہا مذہب اسی کو اچھا سمجھتا ہے جو اپنے کو سب سے اچھا نہ سمجھے۔ مذہب اسے اچھا سمجھتا ہے جو دوسروں کو خود سے اچھا سمجھے، دوسروں کو خود سے بہتر سمجھے۔ لہذا بشریت کی انا کو ختم کرنے کے لیے حکم یہ ہوا کہ مومن مومن سے گزارش کرے میرے حق میں دعا کرو۔ اللہ چاہتا ہے ادعونی استجب لکم، اے میرے بندے مجھ سے مانگ، مجھ سے سوال کر، میری بارگاہ میں آ، مجھ سے طلب کر، اپنا دامن پھیلا، اپنا کشکول پھیلا، زمین طلب پڑھا، مناجات کر، فریاد کر، آ میری بارگاہ میں مجھ سے مانگ۔ یعنی اللہ چاہتا ہے بندہ اس سے، اللہ چاہتا ہے بندہ اس سے سوال کرے، مانگے۔ بندے کی مجبوری کیا ہے؟ فطرت بشریت کیا ہے؟ اس کائنات میں امیر ہو، غریب ہو، رئیس ہو، سلطان ہو، فقیر ہو، دستگیر ہو، کوئی بھی ہو، ضرورتوں کے دلدل میں پھنسا ہر کوئی ہے۔ آپ میں ایسا کوئی نہیں ہوگا تو یہ کہہ دے کہ ہم کبھی مشکل میں نہیں پھنسے۔ مشکلوں نے گھیرا، بیٹھ کے سوچنے لگے کہاں جائیں، کس کے پاس جائیں، کس سے سوال کرنا۔ سوچتے سوچتے ہم نے سوچا، ابھی احمد آباد گئے تھے مجلس پڑھنے، لوگ وہاں محبت کرتے، چلو احمد آباد چلتے، وہاں کسی سے ہم اپنی بات کہہ دیں گے۔ وہاں سے نکلے احمد آباد سے، لکھنؤ سے احمد آباد پہنچے۔ فرض کریں آپ میں سے کسی کے دروازے پر ہے، ہم نے دستک دی، آپ نکلے، ہمیں دیکھا، ارے جناب کیسے آنا ہوا، آئیے، مہمان خانہ کھولا، چونکہ شریف ہیں آپ اس لیے بٹھایا، ضیافت کی، ضیافت کرنے کے بعد کہا مولانا کیوں تو آپ بھولے سے نہیں ملتے، آپ خود سے کیسے آ گئے؟ آپ نے خود ہی پوچھا، ہمیں ماحول بھی نہیں بنانا پڑا، ہمیں ماحول بھی نہیں بنانا پڑا، آپ نے خود پوچھا کیسے آنا ہوا۔ اس سے پہلے کہ ہاتھ پھیلاتے، آپ کی زندگی سے پڑھ رہا ہوں، اس سے پہلے کہ ہاتھ پھیلاتے اندر سے غیرت چیخی، خبردار مانگنا نہیں۔ خبردار مانگنا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ مانگنے سے عزتیں نیلام ہو جاتی ہیں، غیرتیں رسوا ہو جاتی ہیں۔ سوال نہ کرنا، عزت چلی جائے گی، غیرت رسوا ہو جائے گی۔ لکھنؤ سے چل کے آئے تھے سوال کرنے، آپ نے پوچھا بھی مگر غیرت نے گوارا نہ کیا۔ ہم نے بات بدل دی، ہم نے کہا یوں ہی گزر رہے تھے، ہم نے سوچا آپ لوگوں سے ملاقات کر لیں، گھر پلٹ کے گئے، بچوں نے پوچھا کیا ہوا بابا، ہم نے کہا گئے تو تھے بڑی ہمت کر کے مگر غیرت نے مانگنے نہ دیا، غیرت نے سوال نہ کرنے دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بشریت کی مجبوری یہ ہے کہ بھوکے رہ لو، ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ وجہ کا وجہ یہ ہے کہ بشریت کا کمال ہے غیرت، بشریت کا جوہر ہے غیرت۔ یعنی اگر غیرت ہے تو ہم انسان ہیں، غیرت نہیں ہے لفظ صرف کروں گا، غیرت ہے تو ہم انسان ہیں، غیرت نہیں ہے
تو ہم انسان نما تو ہیں، انسان نہیں ہے۔ اس کا مطلب انسان ہونے کے لیے غیرتدار ہونا ضروری ہے۔ نوجوانوں تیار، انسان ہونے کے لیے غیرتدار ہونا ضروری۔ پھر کہہ رہا ہوں انسان ہونے کے لیے غیرتدار ہونا ضروری۔ قومی یزید کو خلیفہ منوانے پہ تلے ہو، ہم انسان نہیں مانتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان ہونے کے لیے غیرتدار ہونا ضروری ہے۔ اس یزید کا غیرت سے کیا رشتہ جسے یہ خبر نہ ہو سودا کسے کہتے ہیں، بھومی کسے کہتے ہیں۔ انسان ہونے کے لیے غیرتدار ہونا ضروری۔ انسان کا جوہر ہے غیرت، انسان کی حیثیت ہے غیرت، انسان کا کمال ہے غیرت۔ غیرت ہے تو ہم انسان ہیں۔ غیرت جوہر بشر، غیرت کمال بشر، غیرت حیثیت بشر۔ جملہ کہوں، غیرت قیمت بشر۔ اگر غیرت قیمت بشر نہ ہوتی تو پورے تاریخ میں ہر بکنے والا آدمی ایک ہی قیمت پہ بکتا، لیکن مختلف قیمتوں پر بکنا یہ بتاتا ہے جس کی جیسی غیرت اس کی ویسی قیمت، اس کی ویسی غیرت اس کی ویسی قیمت۔ تو غیرت ہے جوہر بشر، غیرت ہے قیمت بشر۔ غیرت کہتی ہے مر جانا، ہاتھ نہ پھیلانا، بھوکے رہ لینا، ہاتھ نہ پھیلانا۔ پروردگار تو نے ہی بشر کو پیدا کیا، تو نے ہی غیرت بشر سے نوازا۔ غیرت کہتی ہے مانگنا نہیں، تو کہتا ہے میرے بندے مانگ، میرے بندے مانگ، میرے بندے مانگ، میرے بندے مانگ۔ معبود مانگنے سے تو عزتیں نیلام ہوتی ہیں، غیرتیں رسوا ہوتی ہیں۔ مانگنے کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ اگر نئی آواز قدرت آئے تجھے کیا خبر؟ میں نے اپنے بندوں کو اپنی بارگاہ میں مانگنے کا حکم دے کے ان کی عزتیں ہی تو بچائی ہے۔ میں نے اپنے بندوں کو اپنی بارگاہ میں مانگنے کا حکم دے کے ان کی عزتیں ہی تو بچائی ہے۔ وہ کیسے مانگنے سے تو عزتیں نیلام ہوتی ہیں؟ آواز قدرت آئی تجھے کیا خبر؟ میں نے عزت پیدا کیا ہے، میں اس کی عزتیں جانتا ہوں، اس کی نیتیں جانتا ہوں، اس کی خصلتیں جانتا ہوں، اس کی فطرتیں جانتا ہوں، اس کی جبلتیں جانتا ہوں، اس کا صبر جانتا ہوں، اس کا سخت جانتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے ایک حد تک غیرت دیوار بنے گی، مگر جب ضرورتوں کے دلدل میں دھنسے گا تو یہ خود ہی دیوار غیرت گرا کے کسی نہ کسی کے آگے دامن پھیلائے گا، کسی نہ کسی آگے ہاتھ پھیلائے گا۔ یہ جس سے بھی مانگے گا ہو سکتا ہے وہ کچھ دے دے مگر ذلیل ضرور کرے گا۔ ہو سکتا ہے کچھ دے دے مگر ذلیل ضرور کرے گا۔ جیسے ہی تو سوال کر کے مڑے گا کوئی دوسرا آئے گا، اشاروں میں کہہ دے گا فلاں صاحب آئے تھے۔ مانگنے آیا تھا، اللہ نے کہا میں نے اپنی بارگاہ میں مانگنے کا حکم دے کے ان کی عزتیں ہی تو بچائی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ میرے غیر سے مانگے گا تو وہ ذلیل کرے گا، مجھ سے مانگے گا میں ذلیل نہیں کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے، لکھیے لوح دل پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا خیر دے تو ذلیل کرے، وہ عطا کرے تو ذلیل نہیں کرتا۔ اللہ ہی کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں یہ شان عطا دو ہی جگہوں میں پائی گئی، نہ وہ دے کے ذلیل نہیں کرتا،
یقین ہو جائے میری شہزادی خوش رکھے، یا اللہ دے کے ذلیل نہیں کرتا، یا اہلِ بیت عطا کر کے ذلیل، وہ عطا کرتا ہے جب بھی عزتیں بڑھا دیتا ہے، یہ عطا کرتے ہیں جب بھی عزتیں بڑھا دیتے ہیں۔ سنیے گا دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے اگر کوئی بے گھر کو گھر دے دے، بے زر کو زر دے دے، بے لباس کو لباس دے دے، تو وہ یہ چاہتا ہے جناب کہ یہ راز کھلنے نہ پائے، اسی لیے تو مولا نے کہا احساس سے دو، کیوں غیرت بشر رسوا نہ ہو۔ دیکھتے ہو کیسا مولا ملا ہے، احساس سے دو، احساس کو خبر نہ ہو۔ تو اگر کسی بے گھر کو گھر دے دیجئے، بے لباس کو لباس دے دیجئے، تو وہ یہ نہیں چاہتا کسی کو پتا چلے، کیوں؟ اس لیے کہ سماج عجیب ہے، پہلے نہیں تھا تو منہ بنا کے کہتا تھا ارے بیچارہ سر چھپانے کو جگہ نہیں، بیچارہ اچھا لباس، جب کسی نے دے دیا تو اب یہ کہنے لگا سماج چلو اچھا ہی ہوا بیچارے کو انہوں نے گھر بنوا کے دے دیا، نہیں تو سر چھپانے کی جگہ نہیں۔ ستم ظریفی دیکھ لے، پہلے بھی بیچارہ ہی تھا، اب بھی بیچارہ ہی ہے، حالانکہ اسے جو دیا ہے اس کا حق دیا ہے جو ان کے پاس رکھا تھا۔ اس کا حق دیا ہے جو ان کے پاس رکھا تھا، کوئی اپنی طرف سے نہیں دیا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، پڑھیے قرآن، الف لام میم، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ نے تو تمہیں دیا ہے، تم اس میں سے انفاق کیوں نہیں کرتے، بانٹتے کیوں نہیں؟ تو پہلے نہیں تھا جب بھی بیچارہ تھا، ہو گیا جب بھی بیچارہ، پہلے یوں ذلیل کرتے تھے اب یوں ذلیل کرتے ہیں۔ جملہ صرف کر رہا ہوں احمد آباد کے لوگوں کے لیے، مجھے یقین ہے ضرور نوازیں گے۔ یہ بیچارے کا تازیانہ ایسا ہے جو طبیعت بشر پا نشان ڈال دیتا ہے، پشت غیرت بشر کو زخمی کر دیتا ہے۔ غیرت بشر کی جو پشت ہے نا، بیچارے کا تازیانہ جب اس پر پڑتا ہے تو انسان زخمی ہو جاتا ہے، اسی لیے بندہ چاہتا ہے کہ کھلنے نہ پائے۔ کس نے دیا؟ یہ ہے بندے کی عطا، لیکن جب وہ دیتا ہے تو چونکہ ذلیل نہیں کرتا، عزتیں بڑھاتا ہے، اس لیے اس کی عطا کو چھپانے میں ذلت ہے، بیان کرنے میں عزت ہے۔ دلیل دے رہا ہوں، بنا دلیل کے کوئی بات نہیں، دنیا کی عطا کو چھپانے میں عزت، اس کی عطا کو بتانے میں عزت۔ دلیل پردیس گئے، زندگی بھر کمایا، پیسے کاری محنت مشقت سے پیسے لے کے آئے، ایک عالیشان مکان بنایا، صدر دروازے ہی پر لکھا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ ارے تم نے پیسے کمائے، اللہ کا نام کیوں لکھ رہے ہو؟ ان کا محنت میں نے کی، دیا تو اس نے، تو چھپاؤ عزت نہ چلی جائے، کہ اسی کو لکھنے سے تو میری عزت بڑھے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی عطا کو چھپانے میں ذلت، بولو نوجوانوں بولو، اللہ کی عطا کو بتانے میں عزت، کیوں؟ اس لیے کہ یہ دے کے ذلیل نہیں کرتا، عزتیں بڑھا دیتا ہے۔ یہی شان عطا ان کی ہے، جب پتروس کو بالوں پر دیے مجھے حسین نے نوازا، میرے برابر کون ہے؟ مجھے حسین نے نوازا، بالوں پر مجھے حسین نے دیے،
اس کا مطلب کھائے دے گا تو ذلیل کرے گا. یہ یا ان کا خدا دے گا تو ذلیل نہیں کرے گا. ذلیل کرنا تو بڑی بات. جو زبان بھی ہم بولتے ہیں اس کا ایک ادب ہوتا ہے, ایک لٹریچر ہوتا ہے اس کا. جیسے آپ گجراتی بولتے ہیں تو گجراتی جاننے والے یہ جانتے ہیں کہ گجراتی ادب کیا ہے. تو ہر زبان کا ایک ادب ہوتا ہے. ایسا ہی جو بھی زبان ہے دنیا میں اس کا ایک ادب ہے. گاؤں دیہات میں چلے جائیے, جہاں کی بولی سمجھ میں نہیں آتی, وہاں کا بھی ایک ادب ہے. ذلیل کے لیے کیا لفظ بولنا ہے, عزیز کے لیے کیا لفظ بولنا ہے. تو ہر زبان کا ایک ادب ہوتا ہے. اسی طرح جو ہم اردو زبان بولتے ہیں اس کا بھی ایک ادب ہے. تو اس میں ایک لفظ ہے جتانا. یہ گھرانہ وہ ہے جو ذلیل کرنا تو بڑی بات ہے, جتانا ہے. آپ نے ایسی فرمائش کی بڑی تقریر گھر کو دے, ذلیل کرنا تو بڑی بات. یہ گھرانہ جتاتا بھی. جتانا کسے کہتے ہیں بچوں, یہ بات یاد رکھنا. جتانا کسے کہتے ہیں. ہر محلے میں کچھ شریف ہوتے ہیں سخی, جو کسی کی بات نہیں ٹالتے. کسی نے کچھ مانگا انہوں نے دے دیا. اب وہ جہاں بیٹھتے ہیں ان کی برائی کرتے ہیں. تو وہ چاہے جتنے بڑے شریف ہوں, کیونکہ شریف ہیں, چوراہوں پر روکیں گے تو نہیں, مسجد میں آ کے مائک سے اعلان تو کریں گے نہیں. شریف ہیں. کہیں نظر آ گئے, آپ چپکے سے بازو پکڑا, کونے میں لے گئے, کان میں کہا میاں آج کل سنا ہے میرے خلاف بڑی اڑانے بھر رہے ہو, وہ وقت بھول گئے کہ وہ وقت بھول گئے. بھائی اتنا کہے گا وہ, میرے خلاف بڑی اڑانے بھر رہے ہو, وہ وقت بھول گئے. یہ کہہ کے چلتی ہے. اسے کہتے ہیں جتانا. ناصر بھائی آپ کی بات پوری کر رہا ہوں, اسے کہتے ہیں جتانا. اللہ کی قسم یہ وہ گھرانہ ہے جو احسان کر کے ذلیل کرنا تو بڑی بات, یہ جتاتا بھی نہیں. آپ کہیں گے دلیل یہ ہے کہ پہلی محرم سے لے کے 10 محرم تک ایک بار بھی حسین نے حور سے کہا حور بھول گیا وہ وقت. پہلی محرم سے لے کے 10ویں محرم تک ایک بار بھی حسین نے حور سے کہا میرے بچے کیسے ہیں, بھول گیا بابا. کیوں, وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سخاوت ان کی شان ہے. احسان کر دیا تو کر دیا, یہ احسان کر کے بدلہ نہیں چاہتے. تو اب اللہ چاہتا ہے بندہ دعا کرے. گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں, اگلا حصہ کل انشاءاللہ. اللہ چاہتا ہے بندہ دعا کرے. اب دعا کا ایک فلسفہ ہے. دعا کہتے ہیں, ہمیں جناب مولانا جعفر صاحب عبداللہ ہمیں استاد تھے, تو انتقال کر گئے, خدا مجھے ڈرنا. تو جب ان سے پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے تو تو ہمارے پرنسپل بھی تھے اور صدر الفاضل میں ہمارے استاد بھی تھے, تو پڑھنے جاتے تھے. تو ان کے سامنے جب ہم لوگ جاتے تھے
تو بہت ہی محتاط رہتے تھے، بولنے سے پہلے لفظوں کو تولتے تھے، بولنے سے پہلے لفظوں کو تولتے تھے کہ ہمیں استاد ہیں کوئی ایسا لفظ نہ بول دیں جو ان کے شایان شان نہ ہو۔ تو استاد کے سامنے بولنے کے لیے اتنے تانے والے ہیں، وہ خالق لوح و قلم، وہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندے دعا کر۔ تو اب سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا دعا کہتے کسے۔ جب علماء سے پوچھا دعا کسے کہتے ہیں تو علماء نے کہا کہ دعا کے معنی تو بہت ہیں، مگر جو بالکل قریب کا معنی اور مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ دعا کہتے ہیں بات چیت کرنے کو۔ دعا کس کو کہتے ہیں؟ اپنے مقدر کو سلام کی، منتری جی سے بات کرنے کے لیے سال بھر دوڑیے، وہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو 2 منٹ کا وقت دے دے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے کسی وقت، دن ہو رات ہو، آپ مجھ سے دعا کر، یعنی مجھ سے باتیں کر۔ تو دعا بات چیت کو کہتے ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ شرعی نصیحت۔ ابھی مغربین کی نماز آپ نے پڑھی ہے، دوسری رکعت میں جب آپ نے سورہ قل ہو اللہ پڑھ لیا ہوگا تو اس کے بعد سیدھے رکوع میں چلے گئے تھے، پھر کیا کیا تھا؟ ہاتھوں کو اٹھایا تھا، اللہ نے کہا رکو ابھی نہ جھکنا، ہاتھ پھیلاؤ، تو ہم نے پھیلا لیا، کہیں اور اوپر کرو، یہاں نہیں، اور یہاں نہیں، اور اوپر کرو، اور اوپر کرو، تو محمود ہاتھی تو پھیلانا ہے، چلنا اتنی اونچائی پر پھیلاؤ کہ یہ پتا چل جائے یہ دنیا کے آگے نہیں پھیل رہے ہیں۔ یہ میرے آگے پھیل رہے ہیں، ہاتھوں کو پھیلایا، تمام۔ تو کیا مانگا آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم، ربنا اغفر لی، ربنا ولے والے ولل ربنا اغفر لی ولے والدی وللمؤمنین، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنے والے، میری مغفرت کر، میرے ماں باپ کی مغفرت کر، میرے مومن بھائیوں کی مغفرت کر، میرے مومن بھائیوں کی، میرے مومن بھائیوں کی، یعنی نماز میں دعائے مغفرت کا حکم جو دیا گیا ہے اس میں کہا ہے مومن کے لیے مانگنا۔ مومنین کی مغفرت کے لیے دعا کرنا، تو یہ مومن کیسے بنتا ہے؟ نبی نے کہا یا علی یا علی، آپ کی محبت تقویٰ اور ایمان ہے، یعنی مومن وہ جس کے دل میں علی کی محبت ہو۔ اللہ نے بتا دیا اس کے لیے دعا مانگنا جو علی والا ہو، اس کے لیے نماز
مجھے ربنا اغفر لی، ربنا اغفر لی، مجھے بخش دے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں مجھے پانی دیجیے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں مجھے پنکھا جھل دیجیے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں نعرہ لگائیے۔ یہ بتائیے میرے گھر میں جو لوگ ہیں میں ان سے یہاں بیٹھ کے یہ کہہ سکتا ہوں مجھے پانی پلاؤ، پنکھا جھلو، میں پسینے میں ڈوبا ہوں؟ نہیں۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ وہ سامنے نہیں ہے۔ آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے سامنے ہیں، اس کا مطلب باتیں اس سے کی جاتی ہے، تقاضا اس سے کیا جاتا ہے کہ سامنے ہو۔ آپ میرے ربنا اغفر لی، میرے پروردگار مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، میرے مومن بھائیوں کو بخش دے۔ یعنی آپ اللہ سے باتیں ہی تو کر رہے ہیں، تو باتیں اس سے کی جاتی ہیں جو سامنے ہو۔ اے آقا کے چاہنے والوں، نماز کی فضیلت میں جملہ سن لو، زندگی بھر یاد رہے گا۔ مصلی اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں بندہ خدا سے اتنا قریب ہو جائے کہ اس سے باتیں کرنے لگے، جہاں بندہ خدا سے اتنا قریب ہو کہ اس سے باتیں کرنے لگے۔ لغت شریعت میں اسی کو معراج کہتے ہیں۔ اور سمجھے نبی نے کیوں کہا الصلاۃ معراج العلوم، معراج المومن، مومن کی معراج ہے نماز، تو دعا اسے کہتے ہیں دعائے قنوت۔ تو یہ تو طے ہو گیا کہ دعا کہتے ہیں بات چیت کرنے کو۔ اب ہم اپنے استاد کے پاس جاتے تھے تو لفظیں ڈھونڈتے تھے، وہ کہہ رہا ہے میرے بندے مجھ سے دعا کر، یعنی مجھ سے باتیں کر، وہ آخر پروردگار جہاں تک آنا چاہتا ہوں اگر پہنچ سکا، یقین کرے چہرے گلاب ہو جائیں گے، کلیجے گز بھر کے ہو جائیں گے۔ میرے بندے مجھ سے باتیں کر، میں سن رہا ہوں، مجھے نیند اور اونگ نہیں آتی، میرے دفتر کرم کا، میرے کرم کے دفتر کا دروازہ بند نہیں ہوتا کہ 10 سے 12 کھلے گا، 2 سے 4 کھلے گا، نہیں کسی وقت آتا مجھے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، مجھ سے باتیں کر، مجھ سے بتا کیا پریشان، کیا الجھن، کیا تکلیف۔ تو اللہ چاہتا ہے بندہ باتیں کرے۔ باتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک مکمل فلسفہ ہے، ایک مکمل تہذیب ہے۔ خاندانی لوگ سمجھیں گے، صحرائی نسب والے نہیں سمجھیں گے۔ ہمارے یہاں خاندان ہی سے بچے، خاندان میں بچوں کو پالنے ہی سے سمجھایا جاتا ہے، دیکھو چھوٹوں سے کیسے بولنا ہے، بڑوں سے کیسے بولنا ہے، برابر والوں سے کیسے بولنا ہے۔ بیٹے جیسے میرا بیٹا ہے محمد اللہ، تو ابھی 5 برس کا ہوگا، تو ہمیشہ ماں، دادی، باپ، گھر میں جتنے بڑے لوگ ہیں سب بیٹے سے وہ ایسے بول، یہی آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، آپ بھی اپنے بچوں کے ساتھ ہی بیٹے ایسے نہیں، ایسے نہیں، ایسے دیکھو ان کو تم سے نہ مخاطب کیا کرو، یہ بڑے ہیں، بڑوں سے آپ سے بولو۔ ارے اتنا سا بچہ ہے اسے پریشان کیے جا رہے ہیں، ایسے بولو، ایسے بولو، ایسے بولو۔ ارے ننھا سا بچہ تو دلی زبان، اس عمر کا بچہ تو دشمن کا بھی ہو تو اچھا لگتا ہے۔ ارے جو بولے گا میٹھا ہی لگے گا، کڑوا نہیں لگے گا۔ آپ کی جگہ تم بھی کہہ دے تو کھلے گا نہیں، بولنے دیجیے۔ اتنے سے بچے کو کیوں ستا رہا ہے؟ آپ سمجھے نہیں، بات یہ ہے کہ بولے گا بچہ پکڑا جائے گا باپ۔ باپ کی زبان کا بتا دیتی ہے، بیٹے کی تہذیب باپ کی تہذیب کا بتا دیتی ہے۔ بیٹا بولے
طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر آواز بلند صلوات جس کا بیٹا آتے ہی توریت بھی پڑھے، زبور بھی پڑھے، انجیل بھی پڑھے، قرآن بھی پڑھے، جس کا بیٹا زندگی بھر سورہ بقرہ میں یاد کرتا ہے، وہ مسلمان ہے۔ اور جس کا بیٹا دنیا میں آتے ہی چاروں کتابیں پڑھ دے، اس کا معیار کلام کیا ہوگا، اس کی عظمت کیا ہوگی، اس کی بلندی کیا ہوگی۔ اب بشری آخری بات کہہ رہا ہوں انشاءاللہ، پھر اب بشریت کے سامنے مجبوری یہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے دعا کرو تاکہ دنیا کا کتاب میں 5 سے 10 منٹ اور مولا خوش رکھے، مولا اچھا ہمیشہ خوش رہے، غم زدہ ہوئی ہے تو صرف ان کے غم۔ اب اللہ چاہ رہا ہے بندہ دعا مجھ سے مانگے، سوال کرے، مجھ سے سوال، وہ کہا ہم یہی تو کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو، اور آپ ان کے دروازے یا حضرت عباس یہ عطا کر دیجیے، یا بی بی زینب یہ عطا کر دیجیے، یا علی مرتضیٰ یہ عطا کر دیجیے، حاجی میاں تم کچھ کر لو، اللہ سے مانگ لو، وہ دے گا بھی تو انہی کے ہاتھوں سے دے گا۔ زبان کی مزاقت کو سمجھا دے گا بھی تو انہی کے ہاتھوں سے دے گا۔ سنو، زیادہ غرور میں نہ رہنا، جملہ کہہ رہا ہوں، زیادہ غرور میں نہ رہنا۔ جو کائنات اللہ نے بنائی ہے نا، اس میں جو بھی کھاؤ گے ان کا صدقہ ہی کھاؤ گے۔ کاش قبرستان میں بھی کہتا کہ قبروں سے سبحان اللہ کی آواز، جو کائنات اللہ نے بنائی ہے نا، اس میں جو بھی کھاؤ گے انہی کا صدقہ، انہی کے صدقے سے بچنا ہو کسی اور کائنات میں جاؤ۔ کائنات اللہ نے انہی کے صدقے میں بنائی ہے، پانی پیو گے ان کا صدقہ، کھانا کھاؤ گے ان کا صدقہ، روٹی کھاؤ گے ان کا صدقہ، چاول کھاؤ گے ان کا صدقہ۔ ترقی یافتہ دنیا ہے، مختلف ڈشیں آ گئی ہیں، پیزا کھا لو، صدقہ تو انہی کا ہے۔ برگر کھا لو، صدقہ تو انہی کا ہے۔ اس دنیا میں ایسی کون سی شے ہے حلال شے، تو ان کا صدقہ نہ ہو۔ یہی تو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی تفسیر جو مخالفین نے لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کوثر سے مراد حوض کوثر ہے۔ کتنے پڑھے لکھے ہو تم، کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، یعنی اللہ نبی سے کہا میں نے تمہیں حوض کوثر دیا، اب نمازیں پڑھو اور قربانی دو۔ حوض کوثر دیا، نمازیں پڑھو قربانی دو۔ ایک طرف کہہ رہے حوض کوثر رسول اللہ کا صدقہ، نبی کا صدقہ نبی کو دے کے احسان کرا رہا ہے۔ میں باتیں کرتا ہوں تو آپ چپ ہو جائیں۔ اللہ انہی
صدقہ انہی کو دیتے احسان جتایا، کوثر ان کا صدقہ ہے، اور اللہ ان سے کہے گا میں نے تمہیں کوثر دیا، اب نمازیں پڑھو، اب قربانی دو۔ ارے میاں صدقہ دے کے کسی سے نمازیں پڑھوائی جاتی ہے، کسی سے قربانی دلوائی جاتی ہے؟ یہاں کوثر سے مراد بیوی ہے، اور بیوی کی نصیحت ہے۔ اب بشریت کے سامنے مجبوری ہے، گفتگو کو تمام کروں، بشریت کے سامنے مجبوری ہے کہ سلام دعا کرے تو کیسے کرے، اور دعا کرے تو کیسی کرے۔ دعا کیسی کرے یہ کل پڑھوں گا، آج پڑھوں گا دعا کیسی کرے۔ دو مجبوریاں ہیں ہمارے سامنے، دعا کرے تو کیسے کرے، دعا کرے تو کیسے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ سمجھائے کون، یہ بتائے کون؟ نازک تو سوال، نازک معاملہ ہے، دعا کیسے کرے۔ پروردگارا تو نے بشر کو حکم دعا دیا، تو یا تو فطرت بشر میں لغت دعا ودیعت کر دے رکھ دے، یا پھر ایسے لوگوں کو بھیج جو ہمیں یہ بتائیں کہ دعا کیسے کرو، دعا کیسی کرو۔ مشیت کا پریشان نہ ہو، میرا مزاج عدل یہ ہے کہ میں نے مسافر بعد میں بنائے، رستے پہلے، پیاسے بعد میں بنائے، دریا پہلے، اسی طرح پوچھنے والوں کو بعد میں بنایا، بتانے والوں کو پہلے۔ دلیل یہ ہے کہ آدمی بعد میں آیا، آدم پہلے، تاکہ بشر اللہ سے، میں اپنے بڑوں سے جو میرے بزرگ بیٹھے جہاں پہ ان سے دعائیں چاہتا ہوں، صدیوں کے جھوٹے فلسفے کو باطل کر رہا ہوں ایک ہی جملے میں۔ آدم کو پہلے بنایا، آدمی کو بعد میں، کیوں؟ تاکہ بشریت شکوہ نہ کر سکے کسی لمحے کہ معمول ہم پوچھنا تو چاہتے تھے، کوئی بتانے والا نہیں، ہم پوچھنا تو چاہتے تھے، کوئی بتانے والا نہیں تھا۔ میرا سوال ہے، صدیوں کے سفر سے سوال ہے، جس اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ کوئی لمحہ ایسا رہ جائے کہ بندہ اس سے سوال کر لے، شکایت کر دے کہ میں پوچھنا چاہتا تھا، کوئی بتانے والا نہیں تھا۔ اسے یہ کیسے گوارا ہوگا نبی کے بعد امت کو یوں ہی چھوڑ دے؟ سوچتے رہیے گا، غور کرتے رہیے گا، یہ کیسے گوارا ہوگا کہ نبی کے بعد امت کو یوں ہی چھوڑ دے کہ جاؤ؟ یا تو یہ مان لیجئے کہ امت اتنی قابل ہو گئی ہے کہ اب اسے پوچھنے کی ضرورت ہے، اور جب اتنی قابل نہیں ہوئی تو پھر یہ اس کے عدل کے خلاف ہے کہ پوچھنے والا ہو اور بتانے والا نہ ہو۔ اگر آپ بتانے والوں کا نام لائیے گا تو پھر ہم بتائیں گے کہ یہ بتانے والے بھی کسی سے پوچھ کے اللہ نے کہا میں نے اسی لیے انبیاء کو بھیجا، یہ تمہیں بتائیں کہ دعا کیسے کرو، دعا کیسی کرو۔ آئیے پڑھتے ہیں تاریخ دعائے انبیاء۔ دیکھیے فرض کیجئے یہ ہے کتاب، یہ ہم نے اسے کھولا، یہ ہے پہلا ورق، یہ پہلی دعا پہلا نبی، پہلی دعا پہلا نبی، پہلا ورق پہلی دعا پہلا نبی۔ کون؟ آدم۔ عادت بتانے جا رہے دعا کیسے کرو۔ اللہ نے آدم کو پیدا کیا
تو کہاں رکھا ہے؟ کانپور میں؟ جناب آدم کو کہاں رکھا اللہ نے؟ کانپور میں رکھا؟ احمد آباد میں رکھا؟ کہ نہیں، یہ کہاں رکھا؟ کہ جنت میں۔ تو جب جنت میں تھے تو پھر یہ کانپور میں آپ کیوں ہیں؟ آپ تو نسل آدم ہیں، آپ کو جنت میں ہونا چاہیے، ادھر نہیں آئے تو کیوں آئے؟ کرو کچھ باتیں تھی بہرحال آئے، یہ غلط کا فلسفہ۔ اچھا تو اکیلے تھے؟ کہ نہیں، ان کی زوجہ بھی ساتھ میں تھی۔ کون؟ کبھی بھی حوا۔ تو یہ دونوں اکٹھے ہی اترے تھے؟ کہ نہیں، حوا کو مکے میں اتارا گیا، اسی لیے اس کا نام پڑ گیا جدہ۔ سعودی میں وہ علاقہ ہے جدہ، وہاں پر حوا اتاری گئی، اس لیے اس کا نام ہے جدہ۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہاں پر آدمیت کی جو جدہ ہے وہ وہاں پر اتاری گئی۔ جدہ 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 سب لوگ کہہ رہے ہیں۔ آدم کہاں اتارے گئے؟ سراندید کی پہاڑیوں پر، جو اس وقت ہندوستان ہی کا حصہ تھا، ٹھیک ہے؟ تو آدم کہیں اتارے گئے؟ حوا بہتر دیکھیے گا، حوا کہیں اتاری گئی؟ ہمارے گھر سے کوئی ایک پردیس چلا جائے سناٹا ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی دنیا میں کل آبادی کتنی ہے؟ کون کون؟ وہ بھی اکٹھا بھی الگ الگ۔ اب آپ سوچئے تنہائی کیا ہوگی؟ ادھر حوا کو تنہائیاں نستی ہیں، ادھر آدم کو تنہائیاں کھاتی ہیں۔ دونوں دعاؤں پر دعائیں، فریادوں پر فریادیں، مناجاتوں پر مناجاتیں۔ آدم دعا کر رہے ہیں معبود حوا کو مجھ سے ملا، حوا دعا کر رہی ہے معبود آدم کو مجھ سے ملا۔ یہ ادھر دعاؤں پر دعائیں، وہ ادھر مناجاتوں پر مناجاتیں، یہ ادھر فریادوں پر فریادیں، وہ ادھر فریادوں پر فریادیں۔ یہ کہتے ہیں حوا کو ملا، وہ کہتے ہیں کہتی ہیں آدم کو مجھ سے ملا، مگر نہ ان کی قبول ہوتی ہے نہ ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک دن آدم جیسے نبی نے خطرات کا پروردگارا تیرا نبی ہوں، کب سے دعائیں کرتا ہوں، دعاؤں کو قبول کیوں نہیں کرتا؟ آرام سے قدرت ہے آدم، ان ناموں کا واسطہ کیوں نہیں دیتے جو مجھے اچھے لگتے ہیں؟ اچھے لگتے ہیں۔ آدم نے کہا معبود وہ کون سے نام؟ آدم کو اٹھاؤ، سب لوگ اٹھاؤ، شرمندہ نہ ہو، تکلف نہ کریں۔ آدم نے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسالک بحق محمد ما انت المحمود، بحق علی ما انت العلی، بحق فاطمہ ما انت فاطر السماوات، بحق حسن ما انت المرشد، بحق حسین ما انت قدیم الاسحاق۔ معبود تو محمود ہے، محمد کا واسطہ، علی کا واسطہ، فاطر ہے، فاطمہ کا واسطہ، محسن ہے، حسن کا واسطہ، قدیم الاسحاق ہے، حسین کا واسطہ۔ ابھی لال حسین تک پہنچے تھے کہ آدم کو لگا کوئی ہے۔
نہیں مل رہی ہیں۔ ارے لکھنؤ کی زبان میں کہوں آئینے میں صورت دیکھی ہے۔ بیت کو چھوڑ کے ایک ہی ٹھکانا ہے بس، وقت ہے آدم اور دروازے ہیں۔ اب یہ کہ ہندوستان میں حسین کی عزاداری پر نکھار کی آپ پوری دنیا میں چلے جائیں، پوری دنیا وجہ بیان کر رہا ہوں، شاید میرے نوجوانوں کے لیے بچوں کے لیے نہیں بات، جو بات یہاں کی مٹی ہے، یہاں کی دھرتی ہے، عزاداری دنیا کے کونے کونے میں ہوتی ہے، مگر اس زمین پر آتے ہی ایسے لگتا ہے حسین سے قریب آ گئے۔ پردیس میں چاہے جتنی عزاداری کر لیں مگر یہاں کی ایک ایک بات یاد آتی ہے۔ تو ہندوستان کے دل میں، یہاں کی مٹی میں، یہاں کی دھرتی میں بلا تفریق مذہب ہونا، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، عزاداری کا احترام کرتا ہے، حسین کے غم پر دکھی ہوتا ہے، اس کے دل میں درد ہوتا ہے۔ یہاں کی مٹی میں ایسی تاثیر ہوئی، وجہ جاننا چاہتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ تحقیقی باتیں ہیں، علماء کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جب جناب آدم واسطہ دے رہے تو واسطہ دیتے دیتے جب نام حسین تک پہنچے تو اس نام میں اتنا درد تھا کہ آدم جگر تھام کے بیٹھ گئے اور بڑی دیر تک روتے رہے اور آنسو زمین پر ٹپکتے رہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ یہ پہلی سرزمین ہے جس پر حسین کے غم کے آنسو سب سے پہلے گرے ہیں۔ یہاں کی خاک میں محبت حسین ہے، اسی لیے حسینی کبھی غدار نہیں ہو سکتا، نہ دین کا غدار ہو سکتا ہے، نہ ملک کا غدار ہو سکتا ہے۔ آپ نے غور فرمایا آدم نے جیسے ہی نام حسین لیا تو کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گئے اور پھر پوچھا معبود اس نام میں ایسا کیا ہے کہ میں نے تو یہ نام لیا میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ آواز قدرت آئی آدم یہ اسی کا نام ہے جسے نینوا کے جنگل میں خنجر سے رلا رلا کے بچے سویرے سے کئی بار پانی پی چکے ہو بتاؤ؟ کتنی دفعہ سویرے سے پانی پی چکے ہو؟ جانتے ہو حسین کا اثر سویرے سے کیا تھا؟ حسین کی سکینہ سویرے سے لگتی ہے۔ آج پانی بند ہو گیا، ساتھی کوثر کے بچے کو پانی دیتے رہے۔ ارے پانی وہ ہے تو حیوانوں پہ بھی نہیں روکا جاتا۔ ہائے بارہ ایسے ہی رونا چاہیے جیسے آپ روتے ہیں، ایسے ہی تڑپنا چاہیے جیسے آپ تڑپتے ہیں، ایسے ہی بلکنا چاہیے
جیسے آپ لگتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. خدا کی صرف ہم نے نہ رلائے. ابھی تابوت آئے گا. اس کا تابوت اس کا تابوت آئے گا. حسین نے جس کے بازو اٹھائے لاشا معجزہ پڑھوں گا اور ایک چھوٹی سی روایت پڑھوں گا. مجلس کو تمام کر دوں گا کہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. روایت ہمیں مطلوب ہے کربلا کے. یہ واقعہ میں اکثر پڑھتا ہوں کیونکہ میرا دل اس کو بہت روتا ہے. عباس دلاور کا لقب ہے باب الہوائے. علماء کہتے ہیں بھائی کہ اگر بارگاہ عباس میں دعا قبول نہ ہوتی ہو تو اتنا کہا کرو عباس تمہیں سکینہ پیغمبر خدا کی سواری علی مرتضیٰ کی سواری حسن مصطفیٰ کی سواری ٹوٹی ہوئی فصل علی ہر شب جمع کربلا سے ہمت کر غریب کربلا کی قبر کو آگے بیٹھتے ہیں. بیچ میں ٹکڑے ٹکڑے بدن والا حسین لہو میں نہایا ہوا حسین جس کی پسلیوں کو نیزوں سے کھیلا ہے. روایت کہتی ہے
دیتا ہوں عباس نے پہلو بدلا پیغمبر نے پوچھا عباس کیا ہوا اللہ کے حبیب اگر اجازت دو میں ذرا دروازے پر جا کے آؤں کیا بات ہے عباس میں ایک سائل بڑی دیر سے میرا دروازے پر عباس نے کہا وہ جو مانگ رہا ہے اس کے نصیب میں نہیں ہے میں پہلو بدلا کیا ہوا عباس کہ حبیب خدا نہیں جا رہا ہے کہا عباس نہ جاؤ میں تھوڑی دیر کے بعد پھر پہلو بدلا کیا ہوا عباس کیا بتاؤں یا رسول اللہ چلا گیا تھا مگر اس بات پھر پڑ گیا اور پڑھ کے اب سے مجھ سے کہہ رہا ہے عباس ہم کو دیکھو لوگوں میں سکین آ رہا عباس ہم کو دیکھو لوگوں میں سکین آ رہا یا رسول اللہ مجھے پاتے آواز اللہ نے ہم سے کہو یا لقد لے لے میرے دروازے سے کسی کو خالی نہ لبیک یا حسین لبیک یا